یہ کتاب مبسوط ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو چھپا ہے، جزء اول ہے، المکتبۃ المرتضویہ میں چھپا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 1 میں ان کی جو مقدمہ ہے اس میں وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فقہ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ فقہ نہیں ہے. بھلے اور ہمیں کہتے ہیں کہ وَيَنْسُبُونَهُمْ إِلَىٰ قِلَّةِ الْفُرُوعِ وَقِلَّةِ الْمَسَائِلِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَشْوِ وَمُنَاقِضَةِ وَإِنَّ مَن يَنْفِي الْقِيَاسَ وَالْإِجْتِهَادَ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَىٰ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ. شیعوں کے پاس فقہ نہیں ہے، صرف نصوص پہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے فقہ کا کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ دلائل بہت زیادہ ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں ہوا کرتی تھی، اجتہاد نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، اس کے دلائل ہم نے آپ کو بہت دکھایا پہلے میں. مثلا یہ کتاب ملاذ الاخیار ہے، مرحوم شیخ ملا واقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 10، یہاں پہ صفحہ نمبر 112، صفحہ نمبر 12. اس میں یعلم شیء من قضایانا، اس کے شرح میں فرماتے ہیں ان ظاہر انه لم يكن في ذلك الزمان اجتهاد بل كانوا يسمعون من الامام خصوصیات الاحکام فيحكمون بها. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں ہوا کرتی تھی. تو عزیزو، شیخ طوسی خود فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں کوئی علم فقہ شیعوں میں نہیں ہے، تو اس سے پہلے کے زمانے میں تو علم فقہ ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اجتہاد کی نفی، اجتہاد اس کے زمانے میں نہیں تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے ریفرنسز بہت میں نے دیا اپنے اسپیچز میں، آپ وہاں پہ ملاحظہ کریں. ان دو باتوں کو یاد رکھیں، اجتہاد اور فقہ شیخ طوسی کے زمانے تک نہیں تھی، اس سے پہلے ریفرنسز اس کے بہت ہیں. دوسری بات، تقلید کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے معنی اصطلاحی، ایک معنی ہے معنی اخذ حدیث. یہ دو باتیں جب آپ کی سمجھ میں آ گئی، جو تقلید مصطلح ہے، مفتی کا فتویٰ قبول کرنا، مفتی کا فتویٰ قبول کرنا عزیزو، یہ اس کے لیے یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ اجتہاد ہو. مجتہد ہوگا تو آپ تقلید کریں گے نا، جب اجتہاد ہی نہیں ہوگا تو تقلید کیسے کریں گے؟ جب شیخ طوسی خود فرماتے ہیں کہ ہمارا فقہ ہی نہیں ہے، علم فقہ ہی نہیں ہے، سب حدیث پہ عمل کرتے ہیں سب ہے، تو اجتہاد کیسے ہو؟ یہ ایک بات. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو تقلید ہے عدہ کی عبارت میں اس سے مراد اخذ فتویٰ نہیں ہے، اخذ کیا ہے؟ اخذ حدیث ہے، اخذ حدیث. اچھا، اس عبارت میں مفتی اور مستفتی کی بھی استفادہ ہے. یہ بھی عرض کروں کہ پرانے زمانے میں فتویٰ کس کو بولتے ہیں؟ فتویٰ بیان کو بولتے تھے، بیان کرنا. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں بھی لفظ فتویٰ آیا ہے اس سے مراد وہ جو مجتہد اپنا فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ مصطلح ہو، وہ لفظی معنوں میں. خود شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مختلف کتب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیعہ صرف نصوص پہ عمل کرتے ہیں. یہ کتاب عدہ ہے، جزء اول. یہاں پر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی حجیت میں فرماتے ہیں اجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون. ہمارا فرقہ مجمع ہے، سب عمل کرتے ہیں کس پر؟ اصول پر، اصول احادیث پر. اصول حدیث یعنی حدیث کی کتاب، اصول حدیث کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں. تو عزیزو، جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو طائفہ ہے عصر ائمہ علیہ السلام سے آج تک وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، احادیث پہ عمل کرتے ہیں اور حدیث قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی عالم سے پوچھتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ خود کتاب حدیث جا کے پڑھے، تفتیش کرے، تحقیق کرے کہ کتاب حدیث میں لکھا ہے. نہیں، عالم سے پوچھتے ہیں، عالم آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتاب حدیث میں کیا لکھا ہے، امام علیہ السلام کا قول کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اس سے حدیث قبول کرتے ہیں. اس سے کیوں اس طرح اس عبارت کا یہی تفسیر ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، تقلید کے دو معانی ہیں. پہلی بات یہ ہے، اور بہت واضح ہے قرینہ، کیونکہ اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا، تو تقلید مصطلح ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جس تقلید کی شیخ طوسی بات کر رہے ہیں وہ تقلید ہے
اخذ روایات، اخذ حدیث.